بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری فضل ربیع، عملیات فضل کے روحانی علاجگاہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج محبت کے حوالے سے انتہائی مجرب عمل اور مجرب وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بہت ہی اچھا تعویذ بھی ہے اور ساتھ وظیفہ بھی ہے۔ اس کو آپ کریں انشاءاللہ العزیز، آپ اپنی محبت میں پوری طریقے سے کامیاب ہوں گے۔ خاص کر کے وہ بہنیں کہ جو اپنے گھر چلے گئے کسی ناراضگی کی وجہ سے اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یا ان کو تنگ کر کے بھیج دیا گیا ہے اور خاوند ان کے پوچھتے نہیں، تو ایسے خواتین جو ہے وہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے میاں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائیں اور آپ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ یا وہ کوئی بھی بندہ ہو جو گھر سے ناراض ہو کہ چلا گیا ہو، فرض کرے آپ کا کوئی بھائی گیا ہے، کوئی بچے آپ کے گئے ہیں، کوئی دوست آپ کا چلا گیا، ناراض ہو گیا، تو آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کی کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کا بھائی اپنے گھر واپس آ جائے گا، آپ کا دوست آپ کے گھر واپس آ جائے گا اور آپ کے دوستی میں واپس آ جائے گا۔ مجھے ایک بھائی نے کال کی کہ جی میرا ایک دوست تھا اور وہ تقریباً 12-13 سال سے ان کے آپس میں بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ اب کسی تھوڑی سی بات کی وجہ سے وہ دوست اس کا ناراض ہو گیا ہے اور 5-6 مہینے ہوئے ہیں کہ اس نے سب کچھ بلاک کر دیا ہے، نمبر وغیرہ، اور نہ رابطہ کر رہا ہے اور نہ ان کے پاس آ جا رہے ہیں، حالانکہ دونوں بھائی جیسے تعلق ان کا ہے اور ہے بھی بڑے عمر کے، 25-30 سال کی عمر کے ہیں، کافی گہرا تعلق۔ لیکن کسی ایسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ ناراض ہوا ہے کہ وہ چلا گیا، تو ان کے لیے میں نے یہ عمل دیا اور الحمدللہ صرف ایک رات انہوں نے یہ عمل کیا اور پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ قاری صاحب الحمدللہ میرا دوست میرا بھائی واپس آ گیا اور ہمارا صلح ہو گیا۔ ایسے عمل میں بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرنے میں بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر ان وظائف اور ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کا صلح ہو جاتا ہے اور آپ کا ناراض دوست آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، تو اس سے بڑا اچھا عمل اور کیا ہو سکتا ہے۔ یا آپ کا گھر ٹوٹنے کا ہے، آپ کی بیوی میکے چلی گئی ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے اور واپس نہیں آ رہی، تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، یہ عمل آپ کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بیگم اپنے بچوں سمیت آ جائے گی، اگر اس کے بچے ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ خود آ جائے گی اور آپ کا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ یہ معاملات آج کل بہت زیادہ ہیں، جو ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، تو یقیناً آج کل جو یہ مسئلے ہیں یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں، تو آپ اس معاملے کے اندر پریشان نہ ہوں، بلکہ تھوڑی سی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ جل شانہ کے کلام کی طرف آپ رجوع کریں، یہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یا وہ بھائی جو کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور وہاں پہ اس کے ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اب اس کے پاس کوئی اور جاب بھی نہیں ہے، کوئی اور کام بھی نہیں ہے اور یہ گھر کا سہارا ہے، یہاں سے اگر وہ نکل جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کچھ عرصہ تو اس کے لیے تنگی ہوگی، تو وہاں پہ مالک کے ساتھ یا کمپنی کے کسی آفیسر کے ساتھ اس کے حال چل شروع ہو گیا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی یہ عمل ہے کہ وہ یہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے کارخانہ اور اپنی فیکٹری میں بحال ہو جائے گا۔ بلکہ قطر سے مجھے ایک دوست کی کال آئی ہے اور وہاں سے اس بندے نے بھی مجھے یہی کہا کہ قاری صاحب میں 7 بہنوں کا ایک بھائی ہوں اور بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں، تو 2-2.5 سال ان کے وہاں ہوئے، اب کمپنی کے کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال رہے تھے اور وہ بندہ بڑا پریشان تھا، تو میں نے اس کو یہ عمل دیا ہے، الحمدللہ العزیز آج بھی وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور کافی سارے لوگ وہاں سے نکل بھی چکے ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے وہ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، کرنے والا ذات اللہ کی ہے۔
ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں طریقہ کہ آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سب کا سنتا ہے، آپ کا بھی سنے گا اور آپ کی یہ پریشانی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے اس دوست کی الحمدللہ کال بھی آئی ہے کہ قاری صاحب میں ابھی اسی جگہ پہ کام کر رہا ہوں، آپ کے عمل کی برکت سے میرا نام انہوں نے لسٹ سے نکال دیا اور میں وہاں پہ مستقل طور پہ کام پہ دوبارہ لگ چکا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی کلام میں بہت بڑا اثر ہے، لیکن اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں آپ یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ جل شانہ اس قرآن پاک کی برکت سے میرا جو بھی کام ہے وہ انشاءاللہ العزیز کرے گا۔ کرتا تو ویسے بھی اللہ رب العزت ہے، تو یہ ایک ہیلہ اور ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں میڈیسن لیتے ہیں تو شفا آپ کو نہ وہ میڈیسن دیتا ہے اور نہ ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے علم کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور شفا میرے رب کی جانب سے آپ کو ملتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اسی لحاظ سے میں آج کے یہ مختصر سے مجرب عمل آپ حضرات کو دینے جا رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آئیے پہلے آپ کو میں یہ تعویذ کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو میں یہ وظیفہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں، آمین۔ تو آئیے ناظرین آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ شکل بنائیں طٰہٰ کے چاروں طرف سے، اور پھر اوپر آپ یہ ان سے لکھ لیں جیم صاد لام اور فا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اگر 3-4 سال مہینے یا 3-4 مہینے یا کچھ عرصہ آپ کا رشتہ ہوا، منگنی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹنے پہ آیا، تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ منگنی، آپ کا وہ رشتہ برقرار رہ جائے گا۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ تو اس میں یہ آپ نے لکھ دیا ہے، اوپر آپ لکھ کے یا اللہ، اور یہاں پہ لکھنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ جو نیچے 4 ہندسے ہیں اس میں صرف آپ نے مشرق، مغرب، شمال اور ادھر آ جائے گا جنوب۔ اس کے بعد جو آپ نے فرض کریں جس مقصد کے لیے لکھنا ہے، پہلے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ جو آپ کا مطلوب ہے فلاں، وہ ایک طرف آ جائے گا، بن فلاں، بن یا بنت، لڑکی ہے تو بنت لگا لیں، لڑکا ہے میاں ہے تو آپ بن لگا لیں، اور یہاں بھی اس کی والدہ کا نام لکھ لیں۔ اور دوسری سائڈ پہ پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، تو یہاں شروع میں آپ اپنا نام لکھیں اور اپنے کے ساتھ بن یا بنت لگا کے آگے اپنی والدہ کا نام لکھ دیں۔ یہ عمل تو ہو گیا آپ کا تعویذ کا۔ تو یہ وہ تعویذ ہے جو آپ حضرات کو ابھی نکائی میں تحریری طور پہ آپ کو طریقہ بتایا۔ اب اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئی تو یہ ویڈیو کے اوپر انشاءاللہ العزیز اس کا تصویر آپ کو نظر آئے گا، اس سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اجازت کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ کومنٹس میں ماشاءاللہ لکھیں۔ اس کے ساتھ وظیفہ ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح فولڈ نہیں کرنا ہے جیسے عام طور پہ تعویذات کو فولڈ کر کے بناتے ہیں۔ آپ نے یہ طریقہ کسی انڈے کے اوپر کرنا ہے۔ یہ تعویذ آپ انڈا لے لیں بڑے سائز کا، اس کو دھو لیں، اچھی طرح پاک صاف کریں، اور بہتر ہے کہ زعفران کے ساتھ آپ اس تعویذ کو انڈے کے اوپر لکھ دیں، اور پھر یہ کسی بھی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ درخت ہو، پودے ہو، تو کسی بھی درخت کی جڑ میں آپ اس انڈے کو آپ دفنا دیں، یعنی مٹی میں رکھ دیں، اوپر مٹی ڈال دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وظیفہ ہے، یہ لازمی طور پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس ٹائم ہے؟ یا تو صبح جس ٹائم سورج نکلے اس کے 10-15 منٹ بعد، اور یا پھر مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہو جائے تو اس سے 10-15 منٹ بعد، یعنی صبح اشراق کی نماز کے وقت اور مغرب کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ سورہ یاسین کے آخری 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ 100 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھ کے ایک ہی مجلس میں آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنے مطلوب کے لیے آپ دعا کریں ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو ویڈیوز میں نے ذکر کیا ہے، کچھ شاید ایسے معاملات بھی آپ کے ہو جس کا ذکر میں نے نہیں کیا ہو، آپ ہر مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ جل شانہ سے دعا کریں۔ جب تک آپ کا مقصد ہوتا نہیں آپ اس وظیفے کو مت چھوڑیے، یعنی کہ آپ 2 دن کر لیں یا 3 دن کر لیں یا 1 رات کریں، نہیں، آپ اپنے مقصد کے حل تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جملہ پریشانیوں سے حفاظت میں رکھیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔